بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیں واو یا زبر وے، ٹھیک ہے، یہ وے نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کو ہم نے وے پڑھنا ہے۔ ویل لکل، ویل لکل، لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ جب بھی کسی حروف پہ شد آتی ہے تو ہم اس کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے والی حرکت سے ملا کے، ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ۔ اچھا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہو ہا کو ہم نے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے، جسے ہم سانس لیتے ہیں نا ویسے ہا، اوکے۔ اس کے بعد ہے زا، زا سیٹی والے حروف ہے، آپ نے یہاں پر وسل ساؤنڈ پروڈیوس کرنی ہے۔ تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کو اپنی حرکت کے ساتھ بھی ادا کریں گے، ہمزۃ لمزہ۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں تا ہے، گول تا پہ جب بھی ہم وقف کرتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو پچھلی جو کلاس دی تھی وہ اسی بارے میں دی تھی کہ ہم نے گول تا پہ کب وقف کرنا ہے اور اس کو کس میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو جب بھی آپ کو گول تا نظر آئے گی اور آپ نے وہاں پر وقف کرنا ہے تو آپ نے اس کو ہا ساکن میں کس میں کنورٹ کرنا ہے، ہا ساکن۔ تو یہ بن جائے گا لمزہ، ٹھیک ہے، یہ لمزت نہیں بنے گا، یہاں لمزت نہیں ہے، یہ ہو جائے گا لمزہ۔ تو یہ پوری آیت کیسے بنے گی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اوکے۔ اب یہاں پر دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ مسٹیک یہاں پر ہوتی ہے، یہاں پر چھوٹی سی نون بنی ہوتی ہے۔ تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ اس نون کو اس لام کے ساتھ ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ ہم کیسے پڑھتے ہیں، لمزہ، اس کے بعد سانس لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں نلذی، لیکن یہ سراسر ہم غلط ادا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کب ہم نے اس کو پڑھنا ہے، کب نہیں پڑھنا۔ جب بھی آپ کو یہ جو چھوٹی سی نون ہے آپ کو یہاں پر نظر آئے یا آپ کو یہاں پر نظر آئے، دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے، یا تو آپ کو آیت کی آخر میں نظر آئے یا آپ کو آیت کی شروعات میں نظر آئے، آپ نے اس نون کو کبھی نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا، کیونکہ یہاں پر وقف ہے۔ ہاں، ایک صورت میں آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو اتنی لمبی سانس ہے کہ آپ یہ دونوں آیتیں ملا کے پڑھ لیں۔ کیسے، ہمزۃ لمزۃ نلذی، لمزۃ نلذی۔ اب یہاں پر میں نے تے کیوں لگایا، کیونکہ یہاں پر ہم وقف نہیں کر رہے۔ گول تا ہا ساکنہ میں تبھی کنورٹ ہوتی ہے جب ہم تا پہ وقف کرتے ہیں، لمزہ، اوکے۔ یہاں پر ہم رک کے سانس لیں گے۔ اگر یہاں پر ہم رک کے سانس نہیں لے رہے تب ہم نے کیا کرنا ہے، اس چھوٹی سی نون کو بھی پڑھنا ہے۔ نون کو ہم صرف ایک کنڈیشن میں پڑھ سکتے ہیں جب یہ آیت کے بیچ میں آئے۔ اب یہاں پر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جب ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو یہاں پر ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ ایک ہی آیت ہو گئی۔ آیت تو 2 ہے لیکن وقف نہ کرنے کی صورت میں یہ ہم اس کو ملا لیں گے، لمزۃ نلذی، لمزۃ نلذی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کیا سمجھ آیا کہ جو چھوٹی سی نون بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آج میں آپ کو ڈیٹیل میں اس چھوٹی سی نون کا بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ ٹوٹل قرآن پاک میں 50 دفعہ استعمال ہوئی ہے، لیکن یہ صرف جو ہے 2 دفعہ 2 جگہوں پہ استعمال ہوئی ہے۔ یا تو یہ آیت کے سٹارٹ میں یوز ہوتی ہے یا یہ آیت کے بیچ میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن میں جو کہ یہ آیت کے جو ہے اسٹارٹ یا آخر میں ہے، ٹھیک ہے، یہ بیچ میں نہیں ہے، تو اس حالت میں ہم اس نون کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم یہاں پر لمزہ یہاں پر وقف کریں گے تو ہم چھوٹی سی نون کو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر یہ آیت کے بیچ میں آ رہی ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، ہمزۃ لمزۃ نلذی جمع، لمزۃ نلذی جمع۔ اب سمجھ آ گیا کہ چھوٹی سی نون کو ہم نے کب ادا کرنا ہے اور کب چھوڑ دینا ہے۔ اوکے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر اس کو چھوڑ دیا کیونکہ ہم نے یہاں پر وقف کیا۔ اب جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ نے اس خالی الف کو لازماً ادا کرنا ہے۔ یہ بھی ہم نے خالی الف کا قاعدہ کیا ہوا ہے کہ کب ہم نے خالی الف کو پڑھنا ہے، کب چھوڑنا ہے، اور جب ہم پڑھنا ہے تو اس پہ کون سی نشانی لگے گی۔ تو ابھی کے لیے آپ یہ جان لیں کہ اس پہ الف پہ زبر لگے گی کیونکہ الف کے بعد لام آ رہا ہے۔ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، الذی جمع، الذی جمع مالا وعددہ،
یہاں پر دیکھیں لام پہ 2 زبر ہے، اس کے بعد واو ہے. یہاں پر ہم ادغام کا قاعدہ کرتے ہیں. لام کو ڈائریکٹ آپ نے واو کے ساتھ ملا کے گننا کرنا ہے. مالا وعددہ. یہاں پر ہا الٹا پیش ہو ہے، لیکن یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں کیا ہوا ہے کہ وقف ہم نے کن کن حرکتوں پہ کرنا ہے، تو وہاں پر ہم نے اس حرکت کو کس میں کنورٹ کرنا ہے. یہ بھی آپ میری پچھلی کلاس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ابھی آپ نے یہاں پر کیا یاد کرنا ہے، جب بھی الٹا پیش آتا ہے وقف کے ٹائم تو ہم نے اس کو بھی ساکن میں کنورٹ کرنا ہے. یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ساکن میں کنورٹ کرنا ہے. وعددہ. اوکے. الذی جمع مالا وعددہ. اس کے بعد ہے یحسب ان مالہ اخلدہ. ہا جو ہے حلق کے درمیان والا ہے. یہاں پر آپ نے حلق کے درمیان سے، یعنی جہاں پر بون ہوتی ہے، ہڈی ہوتی ہے حلق میں، آپ نے وہاں سے ہا کو نکالنا ہے. یحسب ان. یہاں پر نون پہ گننا کرنا ہے. گننا ہم کیا کہتے ہیں، ناک کے بانسے سے آواز کو ادا کرتے ہیں. ہاں پہ چھوٹی مد ہے، اس کو آپ نے کم سے کم 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا ہے. خو یہاں پر موٹا ہے، ٹھیک ہے. خو کو ہم نے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کرنا ہے. ہاں الٹا پیش ہو کو ہم نے ہاں ساکنہ میں کنورٹ کرنا ہے. تو یہ بن جائے گا یحسب ان مالہ اخلدہ. اچھا اس کے بعد ہے کلا لیمبذن. لام پہ شد ہے، آپ نے اس کو کلا لام کو 2 دفعہ ادا کیا. اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یا کے بعد نون ہے، لیکن اس کے اوپر چھوٹی سی میم بنی ہوتی ہے. تو جب بھی نون کے اوپر چھوٹی سی میم بنی ہوتی ہے، آپ نے اس کو نون کو نہیں پڑھنا بلکہ میم کو پڑھنا ہے گننے کے ساتھ. کیسے پڑھیں گے، لیمبذن. لین نہیں ہے، لیم، ٹھیک ہے. میم کو ادا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ. لیمبذن فی الحطمہ. اچھا اس یا کو ادا نہیں کریں گے کیونکہ فا کے نیچے ہے زیر، ٹھیک ہے. ڈائریکٹ فا کو ہم نے لام کے ساتھ ادا کرنا ہے. فی الحطمہ. یہ ہوتمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تا یہ پتلا والا نہیں ہے، یہ موٹا پر تو ہے. یہ حروف مستعلیہ سے ہے. حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں، جب بھی موٹے حروف کو ادا کریں گے زبان کو تالو کی طرف بلند کر کے منہ کو گولائی کریں گے. کیسے، فی الحطمہ، طمہ طمہ، ٹھیک ہے. اور یہ سیم آپ کو پتا ہے کہ تا جب بھی گول آتی ہے اس کو وقف کے ٹائم ہم نے ہاں ساکنہ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. وما ادراک ما الحطمہ. اچھا یہاں پر آپ کو 2 چیزیں نہیں پتا ہوں گی. پہلی یہ کہ جب بھی دال ساکن ہوتا ہے وہ قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ ساؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ آواز کو لوٹتا ہوا فیل ہو. یہ ادراک نہیں ہے، اد. یہ اد، دال کو ہم نے پروپر چھوڑنا ہے. اد اد، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم را پڑھتے ہیں، را کھڑی زبر را. تو اس کو وہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں، ادراک. یہ را نہیں ہے بلکہ را پہ جب بھی کھڑی زبر یا پیش، ٹھیک ہے، زبر یا پیش آتا ہے تو وہ موٹی ادا ہوتی ہے. اس کی بھی کلاس میں نے ڈیٹیل میں دی ہوئی ہے حروف مستعلیہ کی کلاس میں کہ کون سے 3 لیٹرز ہیں جو ہم کبھی باریک پڑھتے ہیں کبھی پر پڑھتے ہیں. تو را کے اوپر جب بھی کھڑی زبر آئے گی تو یہ پتلی نہیں بلکہ یہ موٹی ہو جائے گی. تو اس کو ہم نے منہ کو گولائی کر کے ادا کرنا ہے. ادراک ادراک ما الحطمہ ما الحطمہ. اوکے. نار اللہ الموقدہ. یہاں پر ہم موسٹ امپورٹنٹ مسٹیک کرتے ہیں کہ اللہ کا نام ہم پتلا رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی ہم نے اسی کلاس میں حروف مستعلیہ کی کلاس میں کیا ہوا ہے کہ جب بھی اللہ کا نام آتا ہے اس سے پہلے پیش آتا ہے تو ہم ہمیشہ اللہ کے نام کو موٹا ادا کرتے ہیں. اوکے. نار اللہ الموقدہ. سیم یہاں پر الف خالی ہے تو ہم نے اس الف پہ زبر لگانی ہے. التی تطلع. یہاں پر دیکھیں ایک پتلا تا ہے دوسرا موٹا تا ہے، ٹھیک ہے. ایک باریک ہے ایک پر ہے. تو تا کے ٹائم 2 نقطوں والے تا کے ٹائم آپ نے جو ہے باریک ادا کرنا ہے اور تو پہ آپ نے موٹا ادا کرنا ہے. تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، التی تطلع التی تطلع علی الافئدہ علی الافئدہ. عین جو ہے حلق کے درمیان سے، الف جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. یہ ہو جائے گا التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ. انہا نون یہاں پر
شد کے ساتھ ہے گننے والا ہے انہا علیہم مؤصدہ. جب یہ حمزہ ساکنہ کے ساتھ آتا ہے تو ہم جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں مؤصدہ. سواد موٹا ہے ان کو گولائی کریں گے, تا کو ہا ساکنہ میں کنورٹ کریں گے انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. فائزل فی ایک سیکنڈ کھینچ کے پڑھنا ہے, دال کو میم کے ساتھ ادا کر کے گننا کرنا ہے, ٹھیک ہے, تا کو ہا ساکنہ میں کنورٹ کریں گے فی عمد ممددہ.